ادھر ہی لکھا ہوا ہو. بھائی اب ٹھیک ہے حدیث کی تحقیق ہمیں کتابوں میں تو مل جائے گی، مگر ہر حدیث کی تحقیق آپ کتابوں میں گھنٹوں بیٹھ کے دیکھو، وہ پھر پڑھیں گے کس وقت ہم. تقلید کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچاتے ہو، کسی پڑھے لکھے کی تقلید کرتے ہو، سمجھتے ہو نا. تو حدیث میں جو علم حدیث کے ماہرین ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے، فقہ میں جو فقہ کے ماہرین ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے. تو ہم بجائے ہر حدیث کی تحقیق کرنے کے بہتر نہیں البانی کی تقلید کر لیں. اب آپ کہو گے البانی کی کیوں کر رہے ہو بات، اس سے پہلے والوں کی کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس سے پہلے والوں نے مشکات پہ اس طرح سے کام کیا نہیں. سمجھتے ہو بات؟ جیسے ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو فقہ میں، عبداللہ بن مسعود کی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی کسی نے فقہ مرتب ہی نہیں کیا نا ان سے پہلے. کسی صحابی نے فقہ مرتب کیا ہوتا تو ہم کر لیتے. تو مرتب ہی سب سے پہلے امام حنیفہ نے کیا، پھر امام مالک نے، پھر امام شافعی نے، پھر امام احمد بن حنبل نے. تو جو مرتب چیز ہوگی اسی کو فالو کریں گے نا جی. تو ایک کام ہے ہی نہیں تو کہاں سے کریں؟ کوئی کہتا ہے مصحف عثمانی کو کیوں فالو کرتے ہو، اس عبداللہ بن مسعود کے مصحف کو کیوں نہیں؟ بھائی مرتب ہو گیا ہمارے پاس، صرف مصحف عثمانی آیا، عبداللہ بن مسعود والا مصحف آیا ہی نہیں. سمجھتے ہو؟ تو جو ہوگا مارکیٹ میں چاروں فقہ چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہوا ہے، تو فالو کیسے کریں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کیا؟ ہاں وہ غیر مقلد تھے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کے مقلد ہونے کا؟ ہم کوئی فقہ میں تھوڑی فالو کر رہے ہیں، ہم تو حدیث میں کر رہے ہیں نا. بہت بہترین کام ہے ان کا حدیث میں. نہیں البانی کا یہ مسئلہ کے خلاف جاری ہے تو ضعیف کر دو، ایسا نہیں. بہت سی حدیثیں ان کے مسلک کے خلاف تھی، انہوں نے پھر بھی اس کو صحیح قرار دیا، حالانکہ اس سے فقہ حنفی کی تائید ہو رہی تھی. بہت سی حدیثیں ان کے مسلک کے حق میں تھی مگر انہوں نے ضعیف قرار دیا. ایسا نہیں ہے، یہ آپ غلط الزام لگا رہے ہو. بھائی جو فقہی مسائل میں حدیثیں آئیں گی ان میں تو ہم اقبل طریقے سے بھی تحقیق کریں گے. کیونکہ میں نے جب یہ طلاق ثلاث پہ میں رسالہ لکھ رہا تھا تو میں البانی رحمہ اللہ کی ایک دو مسئلے سامنے کہ انہوں نے خام میں متفقون علیہ صحیح حدیث کو صحیح قرار دینے کی، لیکن یہ مسٹیک ہر ایک سے ہوتی ہے، یہ کوئی اکیلے ان سے نہیں ہے، انسانوں میں سے ہر ایک سے ہوتی ہے. تو جو بہت اہم نوعیت کے فقہی مسائل ہوں گے اس میں تو ہم تحریر البانی سے، لیکن نارملی جو فضائل کی حدیث اتنی زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں بھی کہ نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مشکات جو البانی رحمہ اللہ کی کے ساتھ کوئی مشکات ہے یا نہیں، یہ کون تحقیق کر کے بتائے گا؟ مجھے رابطہ کرو، اگر البانی کی کے ساتھ ہے نا تو وہ والا نسخہ مجھے چاہیے. سرسری حکم تو معلوم ہو جائے گا نا حدیث کا، ہم تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. زیادہ تر تو مشکات کی حدیثیں صحیح ہیں الحمدللہ، بہت کم ضعیف ہیں، لیکن جو کم بھی ہیں تو ان کا پہلے سے ہمیں علم ہونا. چلو آگے. حدیث نمبر 265 وعن الاعمش رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ مرقات میں تو وسلم. لکھا ہوتا ہے لیکن مرقات میں ایسے نہیں لکھا ہوتا کہ حدیث کے اوپر ہی خلاصہ لکھا ہو. مرقات میں تو بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، مرقات میں پوری تحقیق ہوتی ہے. ہمارے پاس پوری تحقیق کا ٹائم نہیں ہے، ہم یہ پڑھیں گے تو یہ 6 سال میں بھی کتاب ختم نہیں ہوگی. ادھر اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے امام ترمذی نے ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہوتا ہے نا ھذا حدیث حسن صحیح یا ھذا حدیث حسن یا غریب، تو اس کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ مشکات ہی کے متن میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. مرقات میں تو آپ کو پوری شرح دیکھنی پڑے گی، پوری تحقیق بھی ہوتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں خلاصہ ہم نے تو اس مسئلے میں فی الحال تقلید کرنی ہے، سمجھتے ہو؟ اور وہ تقلید ہر ایک کی ضرورت ہے اہل حدیث. وہ بھی یہ نہیں کہ ہر حدیث میں ان کے عامی آدمی گہرائی میں گھس کے بھی سند ہوگی، بحث کے بعد مارکیٹ میں کوئی چیز لے کر آئے. ایسے کریں تو ان کے جو آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والے ہیں وہ ساری زندگی تو بے روزگار رہ کے وہ یہی کرتے ہیں، وہ سارے تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں. سنت میں تقلید کے بغیر گزارا ہے نہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ تقلید کر کس کی رہے ہو، کسی ماہر کی کر رہے ہو تو جائز ہے، مستحب ہے، بلکہ واجب ہے. اور اگر غیر اہل کی کر رہے ہو تو حرام ہے. اہل حدیث حضرات گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جائز اور واجب تقلید اور اندھی تقلید دونوں کو آپس میں اور خود کر رہے ہوتے ہیں. چلو. اور البانی رحمہ اللہ نے بھی حافظ ابن حجر کی تقلید کی ہے 90%، کیونکہ علم حدیث میں جب آپ اسماء الرجال کی بحث میں آتے تو ابن حجر کی تقلید کے بغیر کسی کا گزارا نہیں. اللہ میں ابن حجر جو شافعی تھے، پوری دنیا ان کی محتاج ہے. ابن حجر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، پوری دنیا ان کی محتاج ہے، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا. چلو. حدیث نمبر لیکن البانی 265 رحمہ اللہ نے یہ کام کیا نا کہ ہمارے لیے آسان کر دیا، ہر حدیث کے آخر میں لکھ دیا ہوتا ہے. تو یہ کام پہلے اس سطح پہ نہیں. ایک عامی آدمی یا ایک عالم کی جو زیادہ لمبی چوڑی تحقیق میں نہیں جانا چاہتا، وہ 2 اور 2 4 کی طرح دیکھتے تو وہ انہوں نے. باقی البانی کی پھر آپ جاؤ گے تو وہ ہمارے حضرت کی بڑی تعریف جو البانی رحمہ اللہ کی تحقیق آئی ہے بہت. چلو آگے. حدیث نمبر 265 وعن الاعمش قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان. فرمایا علم کی آفت بھولنا ہے. علم کو نقصان کس سے ہوتا ہے؟ بھولنے سے. وإضاعته أن تحدث به غير ضائع أهله. کرنا کیا ہے کہ غیر اہل کو آپ شروع کر دو. کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے نا. اب اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کو بیان بھی کیا جائے لوگوں کے ساتھ. حديث نمبر 266 وعن سفيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب من أرباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون. خطاب نے کعب الاحبار سے پوچھا. کعب الاحبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے نا،
تو صحابہ بعض دفعہ ان سے بھی رجوع کرتے تھے، کتاب ہے تورات انجیل کا علم رکھتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ من ارباب العلم، علم والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، جو جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے، جو عمل نہیں کرتے وہ ارباب علم نہیں ہے. قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء قال کون سی چیز الطمع. ہے جو علماء کے دلوں سے علم کو نکال لیتی؟ فرمایا طمع، لالچ. جب عالم لالچ میں آئے گا یہ آئے گا. حديث number 267 وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم نبی بھائی صحیح عبارت پڑھا کرو یار. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. نبی سے شر کے بارے میں پوچھا، برائی کے بارے میں. آپ نے فرمایا لا تسألوا الشر، برائیوں کا نہ پوچھا کرو، خیر کا پوچھا کرو. 3 دفعہ نبی نے الفاظ دہرا کے پھر فرمایا الا ان الشر شرار العلماء. شر اس میں تفضیل ہے، خلاف قیاس. خیر ہے نا، اصل میں اخیر تھا، تو اشررو سے شر آتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شریر. تو سب سے زیادہ شدید دنیا میں وہ ہے جو علماء میں سب سے زیادہ شدید، مطلب شر والے، فسادی. وان خیر خیری خیار العلماء، اور سب سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو علماء میں اچھے لوگ. یعنی سب سے افضل ترین بھی اس کائنات میں علماء، بدترین بھی علماء. جو اچھے علماء ہیں وہ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق، اور جو برے علماء ہیں وہ اس کائنات میں سب سے بدتر مخلوق. رواہ الدارمی. چلو حديث number 268 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سب سے بدتر وہ عالم ہوگا جو علم سے فائدہ نہیں. حديث number 269 وعن زياد بن حدير قال لعمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال زیاد سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اسلام کو کیا چیز گرا دیتی؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. اسلام کی دیوار کو گرا دیتی ہے عالم کی غلطی، منافق کا قرآن کے ساتھ جھگڑا کرنا، یعنی قرآن کی آیتیں کہ غلط چیز کو صحیح ثابت کرنا. وحکم الائمۃ المضلین، اسی طرح جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، گمراہ حاکم، ان کے فیصلے، یہ غلط فیصلے اس کی دیوار کو دیکھو نا. عدالت کی کھولا کا کے طلاق کے سارے احکام ہی پاس ہونے جا رہا ہے. 18 سال کا عمر بچہ غیر، یہ پہلے بھی ایک بار کوشش کی آواز اٹھانے سے. چلو آگے. حدیث نمبر 270. اب آپ مجھے بتاؤ اگر یہ علماء دنیاوی تعلیم حاصل کر کے عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا نا 2 سال پہلے. تو آپ جو یہ کہتے ہیں نا بس صرف علم دین حاصل کرو، دنیا میں بھی حاصل نہیں کرو، وہ آپ کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں علوم ضروری ہیں، وہ شخصیت کو نہیں، وہ وقت کی ضرورت کو دیکھ رہے ہیں. اب ایسے واقعات ہیں کہ کا علم بھی عالم نے حاصل کرا نہ ادھر کرا، تو وہ اس کی شخصیت ہے نا. لیکن ضرورت کو اگر دیکھو گے تو بھائی ضرورت کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، انقلاب نہیں آ سکتا. کیا بول رہا ہے اس بارے میں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ. کیوں نہیں؟ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے اللہ نے ان کو دنیاوی علوم سے آراستہ کیا تھا، تبھی انہوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں. اسلام کہتا ہے اسلام دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے. کیا حکومت صرف دینی علوم سے ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، میں محافظ بھی ہوں اور یہ علم بھی جانتا ہوں. یہ نہیں کہا تھا میں عبادت گزار ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا مجھے مسجد بنا کے دو، مدرسہ بنا کے دو. مجھے وزیر خزانہ بناؤ کو بتا تھا حکومت میں جاؤں گا تو کام کر سکوں گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا، لوہے کو نرم کیا، کیونکہ صرف داؤد علیہ السلام جو زبور کی تلاوت کرتے تھے اس سے جنگ نہیں ہو سکتی تھی. جنگ کے لیے لوہے کا ہاتھ میں نرم ہونا، زرہیں بنانا اور ڈھالیں بنانا یہ ضروری تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کو چیزوں کے نام نہیں پتا، آدم کو پتا تھے. ہاں تو آدم کو خاصیتیں بتائیں کہ اس مٹی میں رہنا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر عالم ڈاکٹر بھی بنے، ہر عالم انجینئر بھی بنے، ہم یہ آپ سے بالکل بھی نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے بیسک دنیاوی علوم جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہر عالم کو پتہ ہونے چاہیے. کیا بول رہے ہیں؟ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. وہ تو ابا نے اس کو غیر ہندو بنایا ہوا ہے اور یہودی بنایا ہوا ہے اور عیسائی بنایا ہوا ہے، اصل تو وہ مسلمان پیدا ہوا. تو 7 سال کا بچہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ سبھی ممیز ہے، وہ بالکل جائز ہے. یہ تو بہت اصول فقہ میں بحث ہے کہ نابالغ بچے کے وہ تصرفات اس سے پہلے اگر قبول کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے اعتبار سے نہیں کہ عقل نہیں ہے نا اس میں، اس کو تو مذاق سمجھا جائے گا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. 7 سال کا بچہ سبھی ممیز ہے تو اس کے وہ تصرفات جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گے، وہ تصرفات جو ٹوٹل اس کے فائدے میں وہ نافذ ہوں گے. کیونکہ 7 سال کا بچہ یہ من وجہ بے وقوف ہوتا ہے، من وجہ عقل مند ہوتا ہے. بے وقوف اس لیے کہ بچہ عقل مند تھے کہ اب اتنا وہ بچہ بھی نہیں 7 سال کا ہو گیا، اس میں آتے ہیں اس کو نماز سکھاؤ. سنو
تو اب اس میں یہ ہے کہ 7 سال سے عمر کا بچہ وہ اگر صدقہ کرے گا تو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس میں نقصان ہے، پیسے جا رہے ہیں. ہدیہ لے گا تو مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا فائدہ ہے اس میں. اس کا ابا اس کا نکاح کرا دے گا تو ہو جائے گا نکاح، کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے. طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے. تو اسی طرح اگر بچہ اس عمر میں مرتد ہو جائے تو اس کو ارتداد والی سزا نہیں ملے گی، قتل والی سزا نافذ نہیں ہوگی، لیکن اسلام قبول کر لے گا تو مانا جائے گا، کیونکہ اس میں فائدہ ہے بچے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فطرت کی وجہ سے حق کی کیا بات کی ہے. کابل اسٹیشن سے ابھی رابطہ ہوا میرا، کابل اسٹیشن سے رابطہ ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کا حق بھی ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا. غلط تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو ہندو بنا کے یا عیسائی بنا کے یا سکھ بنا کے. اصل تو اسلام پہ پیدا ہوا تھا، توحید پرست پیدا ہوا تھا، بتوں کی عبادت کرنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے بنا کے. آپ اس کے خلاف ابھی سے آواز اٹھائیں، ایسی 7 سال سے تو اس کو ایمبولینس کو بلاؤ. سینیٹر سے میری بات چل رہی ہے، جماعت اسلامی کے ہیں، وہ آواز بھی وہی اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے آواز اٹھائی ہے، مجھے میسج بھی بھیجا ہے کہ آپ بیان بھی کریں، آواز بھی اٹھائیں. ماشاءاللہ. چلیں حديث number 270. چلو بھائی، چلو بھائی، چلو. حديث number 270. وعن الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب حسن کا قول ہے، العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم. اور صرف ایک زبان پر ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا. فذلك حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، یہ ابن آدم پر حجت ہے اللہ کی. کیا مطلب ہے؟ صرف زبان میں اس پر عمل نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اسی علم کو اس کے خلاف دلیل کے طور پہ کھڑا کر دیں گے کہ تو بولتا کیا تھا، کرتا کیا تھا. اللہ بچائے سب کو. آمین. حديث number 271. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعاءين فأما أحدهما. میں نے نبی سے 2 برتن جمع کیے، یعنی علم کے 2 چیزوں کا 2 طرح کے برتن ہیں میرے پاس، علم سے بھرے ہوئے. وعاء برتن کو کہتے ہیں، وعاء علم. فأما أحدهما فأبثته فيكم. فبثثته، بس یہ بثو پھیلانا، فبثثته فيكم، وہ میں تم میں پھیلا چکا ہوں، جو شریعت کا علم ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز. دوسرا علم کیا ہے؟ وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا اگر وہ میں البلعوم. پھیلا دوں تو قطع هذا البلعوم، یعنی مجرى الطعام، یہ جو میری کھانے کی رگ ہے نا، لوگ یہ کاٹ دیں گے. اتنا فتنہ کھڑا ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے واضح نہیں کیا. بظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم حکمران آنے والے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے تو انہوں نے فرمایا 60 سال کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اگر وہ میں بتا دوں تو میری رگ کو کاٹ دیا جائے. تو 60 سال کے بعد یہ بنو امیہ کے جو ظالم لوگ تھے، ان کی حکومتیں آئی اور انہوں نے ظلم کیے. تو حضرت ابو ہریرہ اس لیے خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ اگر میں بتا دوں گا تو حکمران مجھے قتل کر دیں، کیونکہ وہ ان کے خلاف کر رہے ہیں. بنو امیہ میں ظالم حکمران بھی آئے، کچھ عادل بھی آئے، لیکن یہ بات خوب ذہن میں رکھیں، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کو برا بلا کہہ کے یہ کہنا کہ اس وقت کا اسلامی نظام ہی غلط تھا، یہ غلط ہے. کیونکہ ظالم حکمرانوں کے بھی نبی نے حکام بیان کیے کہ چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو جب تک کہ وہ دین اس نے قائم کیا ہوا ہے. تو اسلامی حکومت بہرحال قائم تھی، نظام اسلامی تھا، شرابیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، زانیوں کو سزائیں دی جاتی تھی، اسلامی جہاد ہو رہا تھا. تو ایک بنو امیہ کے دور میں جو اسلام کی خدمت بھی ہوئی ہے، وہ خدمت بھی اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکی. تو یہ جو ہے نا، جو بنو امیہ کے مخالفین ہیں، یہ چند پہلو کو تو دیکھتے ہیں، اس خیر کے پہلو کو نہیں دیکھتے. یہ ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جس سے اسلام سے ہی لوگوں کو نفرت ہو جائے. یہ غلط ہے. باقی جو ان کے غلط کام ہے وہ تو غلط ہے. حضرت حسین کی شہادت بنو امیہ کے دور میں ہونا، یہ تو تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے جو بنو امیہ کے ماتھے پہ لگا ہے، سمجھ رہے ہو. لیکن صحابہ بہت سارے بیعت بھی ہوئے. کیوں بھائی؟ اسلامی سرحدیں وسیع ہو رہی ہیں، اسلام بہرحال دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک خلافت تھی، کوئی کافر، سائنسی ترقی بہت ہو رہی تھی، حکومت ہماری تھی نا. وہ خلیفہ نے کیا کہا تھا کہ عبادت تو جہاں بھی برسے گا اس کا خراج اور عشر میرے پاس ہی آئے گا. ہارون رشید نے کہا تھا. اتنی اسلامی سرحدیں پھیل گئی تھی اس وقت کی. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ اس وقت یونیورسٹیاں کتنی تھی، اس میں کیا کیا علوم پڑھائے جا رہے تھے. پوری دنیا مسلمانوں سے سائنسی علوم سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی. یہ بھی خیر کی چیزیں تھیں، سمجھتے ہو. چلو آگے. حدیث نمبر 272. پتہ ہو کہ میرا علم جو ہے مجھے آگے نقصان دے گا تو آگے پہنچانا. بنو امیہ کا جو فالٹ تھا نا، وہ فالٹ یہ تھا کہ حاکم کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خلاف کسی کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور یہ صرف بنو امیہ میں نہیں ہے، آج اگر کوئی نیٹ کلین بہت پاکیزہ گورنمنٹ ہوگی نا، اس کو بھی ذرا سا خطرہ ہوگا نا کہ یہ شخص میرے خلاف کھڑے ہو سکتا ہے،
گورنمنٹ نہیں چھوڑتی. آپ سعودی عرب کا حال دیکھ لو. سعودی عرب میں ذرا سا بھی سعودی عرب کی حکومت کی پالیسی کے خلاف کوئی عالم چلے اور ان کو تھوڑی سی بھی بغاوت کی معمولی سی اسمیل بھی آ جائے نا، اس کو غائب کر دیں. تو یہ صرف بنو امیہ میں نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے سارے حکمرانوں میں یہ چیز مشترک ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں آگے. تو بنو امیہ نے جو حضرت حسین کو ان کے دور میں شہید ہوئے، وہ حضرت حسین ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کو یہ تھا کہ یہ کربلا میں آئے ہیں، یہ عبید اللہ بن زیاد بدبخت آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے، تو اس کو یہ تھا کہ یہ بیعت کیوں نہیں کر رہے. تو ذرا اس کو یہ 1% بھی ان کو یہ چانس ہوتا ہے نا کہ یہ اہل بیت ہیں، لوگ ان کے پاس جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو اس لیے اس بیس پر اس نے حضرت حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو شہید کیا. تو نواسہ رسول ہونے کی بیس پہ نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ذرا سی بھی بغاوت کی اسمیل آئی نا تو اس نے پھر بھی ان کو شہید کیا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ نواسہ رسول ہے اور ان کا واقعی میں حقیقت میں بغاوت کا کوئی ارادہ نہیں. یہ بڑا جرم تھا. لیکن نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا، کیونکہ اس میں تو اس کا سیاسی نقصان بھی تھا اور مذہبی تو تھا ہی بہرحال بہت بڑا نقصان. سمجھتے ہو؟ قیامت تک کے لیے لعنتوں کا مستحق ہو گیا. تو لیکن ان کو یہ حکمران کی نیچر ہوتی ہے، وہ نہیں ذرا سی بغاوت کی اسمیل بھی برداشت نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج مت کرو، فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حجاج بن یوسف نے بعض صحابہ کو شہید کیا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ جس نے صحابی کو شہید کیا اس کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ تو پیغمبر سے دشمنی ہو گئی نا، صحابی رسول کو. تو بھائی اس کا جواب میں نہیں لکھا تھا یہاں سے کہ حجاج نے صحابی کو صحابی رسول ہونے کی بیس پہ شہید نہیں کیا، بلکہ اس بیس پر کہ اس کو یہ خطرہ تھا یہ میرے خلاف بغاوت کرے. سمجھتے ہو؟ کبھی بہت جن صحابہ نے بغاوت نہیں کی حجاج نے ان کو قتل نہیں کیا. یزید نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ وہ بنو امیہ کے حکمران کہتے تھے یہ ان کا خیال کرو، یہ نیوٹرل ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں اٹھی. اور عبداللہ بن عمر کا موقف یہی تھا. اور بھی بہت سارے صحابہ تھے عبداللہ بن عمر کے ساتھ. عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ آئے کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے یزید کے خلاف اور حکمرانوں کے خلاف؟ اور پھر آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر کے بڑے سنہری الفاظ تھے. انہوں نے فرمایا کہ قاتلنا حتی لم تکن فتنہ، ہم نبی کے دور میں لڑے، فتنہ ختم کر دیا، اور تم جو ہو تم لڑ رہے ہو، فتنہ پیدا کر رہے ہو. تو یہ وقت گھر میں بیٹھنے کا ہے، صبر شکر کا. بغاوتیں نہیں کرو تو یہ فتنے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. جو ہے جیسا ہے، ظالم ہے، عادل ہے، فاسق ہے، جب ایک ہے مسلمانوں کا حکمران، چاہے وہ سلیکشن سے آیا ہو یا مسلط ہوا ہو، بس جو بھی ہے مسلمانوں کا اتحاد اس میں کہ اس کو برداشت. یہ اعتدال والی رائے بنو امیہ کے بارے میں. سمجھتے ہو؟ پھر بنو امیہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی وہ بنو عباس تھے. ان کا خیال کیا تھا؟ یہ ظالم ہے، ہم بغاوت کر کے اچھے لوگوں کو لائیں گے، حضرت عباس کی آل اولاد حکومت کرے گی. وہ ظاہر ہے اہل بیت میں سے تھے، لیکن اس حکومت اس بغاوت کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. اس بغاوت کا نقصان یہ ہوا کہ اسلامی خلافت پہلی مرتبہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی اور آپس میں لڑائیاں شروع. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ بغاوت کرنے والے اس وقت کے افضل ترین لوگ تھے روئے زمین پر، اور جن کے خلاف بغاوت کی جا رہی تھی وہ اس وقت کے بدترین لوگ تھے. اس کے باوجود بھی نقصان کس کو ہوا ہے؟ اسلام. تو حاکم کی اصلاح محبت سے ہی ہو سکتی. یہ تو آتا نا سب سے افضل جہاد ہے کلمۃ حق عند سلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. ایک تو یہ اس کے سامنے ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا. آج ممبر پہ بیٹھ کے آپ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ایجنسیوں کو اور حکمرانوں کو، عوام واہ واہ کرتی ہے، کہتے ہیں میں حق ادا کر رہا ہوں. ابے تو سامنے بیٹھ کے کہے، جب تیری ملاقات ہو نا چھپڑ میں پھر پتا چلے گا. یہاں واہ واہ ہو رہی، وہاں مکھن شروع ہو جاتے ہیں، چاپلوسی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں فوج کے خلاف صبح شام تقریر کرتے ہیں، جب کسی جرنیل سے بند کمرے میں ملاقات ہوتی ہے تو سوائے مکھن کے اور چاپلوسی کے کچھ بھی نہیں کرتے. وہاں بیٹھ کے آپ چھپڑ میں کہو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جب مشرف سے ملاقات ہوئی، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی، تو مفتی محمد صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ علیحدگی میں ملاقات ہوئی. اتنے سخت الفاظ میں مشرف کو تنبیہ کی جامعہ حفصہ کے معاملے میں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو 100% ناجائز اور حرام. اتنی سخت تنبیہ. حالانکہ وہ کتنے قرائن سمجھے جاتے ہیں. ممبر پہ آپ ان کی جذباتی تقریریں لوگ ان کو بھی تانے دیتے ہیں، یہ تو حکومت سے ملے ہوئے، یہ تو وہ ہے. لیکن کہتے ہیں ہم ان کے حوصلے پر حیران ہو رہے تھے. یار وہ جرنیل وردی میں بیٹھا اور اس کے منہ پہ اس طرح سے جا کے انہوں نے بات کی. اس میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے نرم لہجے، پھر بھی ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے تو پھر آپ اس سے ملاقات میں سخت لہجہ اختیار کر سکتے. فرعون سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، نرم انداز سے بات کرنا فرعون کے ساتھ. تو ممبروں میں بیٹھ کے گالیاں دینا، یہ ایسا یہ ویسا، اس سے عوام تو بڑی خوش ہوتی ہے، ماشاءاللہ حق پرست زندہ باد.
تو ممبر پہ مت کرو یہ کام، اس سے اگلے کی بے عزتی ہوتی ہے، فاصلے بڑھتے ہیں، وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانتے. ملاقات ہو تو محبت سے سمجھا دو حضرت یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے. اصلاح بھی اس سے ہوتی ہے. چلو حدیث نمبر 2272. وہ بات نہیں علم اسرار معارف و صوفیہ کرام کے جو اسرار معارف ہیں انہوں نے بڑا بڑا رکھا ہے. وہ کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو مارکیٹ میں جس طرح کے صوفیہ کے اسرار چل رہے ہیں نا، اس سے وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کے پردے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ سے کنیکشن ہے، یہ والا نہیں چلے گا. صوفیہ کے جتنے بھی اسرار ہیں وہ شریعت کے تابع ہوں گے تو ٹھیک ہے. وہ جو مسائل سلوک کے عنوان سے بیان القرآن میں جو مسائل ہیں نا سلوک کے، وہ اسرار وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ وہ کسی قرآن کی نص سے یا حدیث سے ٹکرا نہیں رہے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے جو حضرت حکیم الامہ نے بیان القرآن میں ہر آیت کے تحت تصوف کے مسائل بھی لکھے ہیں نا، بڑے زبردست پوائنٹ اس سے نکالے ہیں. باقی اور بھی اسرار کا مطلب یہ کہ کسی کو کوئی الہام ہو گیا لیکن وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. باقی جو آج کل صوفیوں کے زیادہ تر کے چل رہے ہیں خلافتیں دے رہے ہیں، وہ بندہ سارا بینک میں جاب کر رہا ہے، سود کما رہا ہے، اس کو خلافت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کا ہمارا معاملہ، مجھے کچھ الہام ہوا اس بار. میری چوتھی شادی کا الہام ہونے کا. جی حضرت کیا پوچھ رہے ایک دفعہ میری شادی ہونے والی تھی، وہ رشتہ دے نہیں رہے تھے. کتنی بات ہے؟ میری کئی دفعہ شادی ہوتے ہوتے رہی ہے، سینکڑوں دفعہ. کبھی دوسری ہوتے ہوتے رہ گئی، پھر تیسری ہوتے ہوتے، اب چوتھی ہوتے ہوتے رہ رہی جائے گی. تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، وہ لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا. اب وہ مجھ سے عمر میں بھی کم تھی بہت، یہ بات ہے 2009 کی. تو بہرحال انکار کر دیا، میں نے چلو کر دیا. پھر ایک دن لڑکی کے ابا کا فون آیا، مجھے بلایا، میں اپنے دوست کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. انہوں نے کہا یار میری بچی کو خواب آیا ہے، بزرگ آئے ہیں خواب. بزرگ نے کہا کہ اس کا رشتہ نہیں ٹھکراؤ میرے بارے میں. بزرگ نے کہا کہ اس کا رشتہ نہیں ٹھکراؤ. آپ کو پتا ہے میں خوابوں کو زیادہ لفٹ نہیں، لیکن اس دن میں نے بہت سے بھی زیادہ لفٹ کر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بزرگ آئے ہیں بھائی. اب پتہ نہیں اس کو بعض دفعہ اپنا تخیل بھی ہوتا ہے دماغ میں. اچھا شادی پھر بھی نہیں ہوئی، بزرگ بھی آ گئے. ایک دفعہ اچھا خواب آیا کسی کو میرے بارے میں، اور اس لڑکی کو ایک بزرگ، تو اس نے اپنے ابا کو یا ابا کو آیا خواب، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے مہر اتنا رکھ لے. میں نے مہر رکھ دیا. اس وقت میرے پاس ایک گاڑی تھی، 1.5-2 لاکھ کی گاڑی ہوگی. میں نے کہا یہ بیچ کے مہر ادا کر دیں گے، اور تو پیسے تھے میرے پاس. تو مہر ہو گیا. کل صبح 9 بجے نکاح ہے. ہم لاکھ کو لڈو پھوٹ رہے دماغ میں. صبح 9 بجے سے پہلے ان کا فون آ گیا. میں تو فون اٹھا نہیں رہا تھا، مجھے پتا تھا کوئی مسئلہ ہو گیا. اکثر اچھے رشتوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار ہمارے گھر کی خواتین کہہ رہی ہیں بھائی مفتی صاحب ہے، دوسری اس کی کر رہا تھا میں، تو اتنا مہر نہیں، زیادہ مہر چاہیے. تو زیادہ مہر کر دیا انہوں نے. اب زیادہ مہر میں کہاں سے لاتا؟ انہوں نے کہا ادھار لے لیں. ہم نے کہا بھائی ادھار لے لے کے ہم شاید ادھار آدمی کو ماں بیمار پڑی ہوئی ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بہت زندگی کشمکش میں ہو تو، اور پھر مجبوری ہو آدمی کی گھر کی، میں کہتا ہوں پھر تو پہلے بھی ادھار نہ لے، سامان بیچے گھر کا، سب کچھ بیچ بوچھ کے پھر بھی اب زندگی بچانی ہے تو پھر ادھار لیتا ہوں. اچھا بھی لگتا ہے یار آدمی. میں نے کہا شادی کے لیے ادھار لوں گا، لوگ بولیں گے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور تم تیسری شادی کے لیے ادھار لو گے. حالانکہ مجھے ادھار مل جاتا، بڑے آرام سے مل جاتا. مگر مجھے حضرت کا وہ بات یاد آ رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا ایک طالب علم کے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. حضرت نے اس کے عشق کو برداشت کر لیا، غلط کیا اس نے لیکن برداشت. اس نے کسی سے ادھار مانگا نا شادی کے لیے، حضرت نے اس بیس پہ اس کو نکال دیا کہ عالم ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا. میں فرمایا یہ جرم قابل معافی. عالم ہو اور ہاتھ پھیلا رہے ہو لوگوں کے سامنے. تو پہلی شادی کے لیے مانگ رہا تھا. ہم نے کہا تیسری شادی کے لیے، تو حضرت تو قبر سے اٹھ کے آ گئی اچھی طرح لگی. تم نے میری تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی. میں استغنا سکھاتا رہوں گا، اور میرا اتنا دل چاہ رہا تھا میں ادھار لے کے کر لوں، کیونکہ اس وقت یہ بہت بہترین رشتہ تھا. میں نے کہا طارق صاحب، حالانکہ بہت تھوڑی رقم تھی، مل بھی جاتی. میں نے کہا بکری بیچ دوں گا، گاڑی بیچ دوں گا، مرغیاں بیچ دوں گا، انڈے میں کوئی ایسی چیز جو استعمال کرنا بیچ پوچھ کے بھی اتنا مہر نہیں ہوگا، پھر ادھار لینا ہی پڑے گا. کتنا ادھار میں آپ کو بتاؤں، 30-40 ہزار روپے ادھار لینا پڑتا. کوئی بڑی رقم نہیں تھی، 10 لوگ دے دیتے. لیکن میں نے کہا ادھار اس صورت میں لوں کہ میں 1-2-3 مہینے بعد واپس کرنے کی مجھ میں طاقت ہو. پھر تو ادھار لینا جائز ہے کہ یار ابھی دے دو 1 مہینے بعد دے دوں گا. وہ تو لوگوں کے پاس اسپیئر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. چل یار میں نے کہا مہمان دوں گا کہاں سے؟ میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا تھا نا اس وقت. میرے گھر کے خرچوں میں سے میرے لیے 35,000 بچانا ممکن نہیں تھا. تو میں نے کہا جب میں دے ہی نہیں سکتا ادھار واپس 1 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد، تو میں کہاں سے دوں؟ وہ تو میرے پیچھا کرتا رہے گا اور میں ٹوپیاں کراتا رہوں گا. تو یہ تو میں نہیں کرتا. افسوس تو بہت ہوا، جیسے اس کو چائے میں ڈبو کے کھا رہا تھا. افسوس تو بہت ہوا، رشتے کا انکار ہوا. لیکن اس نے کہا انکار تو ہو گیا، تو بھائی رشتے کا انکار ہو گیا، مگر استغنا کا اپنا مزہ اس وقت اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماتھے پہ ذلت
کوئی میری طرف اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کوئی آج انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ہم سے پیسے مانگے، شادیاں کر کے پھنس گیا ہم سے یہ مولوی بن کے پریشان ہو گیا، پیسے نہیں اب ہم سے پیسہ۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے عزت رکھی ہے، سر اٹھا کے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ نے دروازے بھی کھولے۔ تو یہ کبھی بھی لالچ نہیں کرو یار، جو جیب میں ہے اس کے حساب سے کام کرو، نہیں ہے بڑھ میں جائے۔ اللہ جنت میں حدیث نمبر 272 حضور وعن کو پوری عبد بات کرنی چاہیے تھی نا، خواب میں آنکھیں صرف پیسوں کی بات کی۔ بزرگ سے میری ملاقات ہو، بھلے خواب میں ہی ہو، میں کہوں گا آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اسی سے شادی کرو، یہ بھی کہنا چاہیے تھا مہر جتنا دے رہا ہے چپ کر کے زیادہ کیا چاہیے تھا۔ بزرگوں کا مسئلہ ہے کہ آئندہ بزرگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے، کسی کو خواب میں ہے تو پوری بات کی۔ حدیث نمبر پتہ 272 نہیں کون سے بزرگ آئے تھے۔ چلو چلو چلو۔ حديث نمبر 272 وعن عبد الله رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لوگوں جو کسی چیز کو جانتا ہے تو اس کے مطابق تو کہے، فتویٰ جب دے جب اس کا علم بھی ہو۔ ومن لم يعلم، جی پڑھیں، فليقل الله أعلم فإن من العلم ہو تو وہ یہ نہ خام خواہ میں رائے نہ دے، وہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے معلوم ہے۔ فإن العلم أن أقول أنت لما لا تعلم الله أعلم قال الله تعالى یہ بھی لنبيه۔ علم ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے آپ کہہ دو مجھے نہیں پتا، یہ خود عالم ہونے کی دلیل ہے، پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے۔ جاہل آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے۔ قال الله مقبول عبداللہ بن مسعود کا قال الله تعالى لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ بخاری مسلم۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ ان کو کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر اجر بھی نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے